پیارے ناظرین السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو 12 ربیع الاول کے فضائل اور وظائف کے بارے میں بتائیں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ 12 ربیع الاول کے دن جشن میلاد النبی منانا صحیح ہے کہ نہیں۔ 12 ربیع الاول اسلامی سال کا تیسرا قمری مہینہ ہے جس میں رحمت و سعادات کا ذریعہ سرور دو عالم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت ہوئی۔ یہ مہینہ فیوزات و برکات کا مہینہ ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں قدم رنجا فرمایا اور ان کی سیرت و احوال، فضائل و مناقب اور حیات طیبہ کا تذکرہ کرنا کار ثواب ہے۔ 12 ربیع الاول شریف بروز پیر مکہ المکرمہ کے محلے بنی ہاشم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت صبح صادق کے وقت ہوئی اور 12 ربیع الاول ہی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے۔ 12 ربیع الاول کو خاص کر کے میلاد النبی کا جشن منانا، جلسوں اور جلوس کا انتظام کرنا نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، نہ صحابہ کرام اور تابعین عظیم سے، بلکہ یہ بدعت ہے اور اس سے باز رہنا لازم ہے۔ 12 ربیع الاول کو عید اور خوشی کا دن قرار دینا، نئے کپڑوں کا پہننا، خوشبو لگانا وغیرہ درست نہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی تاریخ بھی یہی ہے اور اس عالمناک حادثہ کو یاد کر کے غمگین رہنا زیادہ مناسب ہے۔ 12 ربیع الاول کو خصوصاً تلاوت قرآن، درود شریف، نفل نماز، صدقہ و خیرات، ذکر و دعا کرنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنا یا سنانا، ان کی شان مبارک میں نعت پڑھنا یا سنانا اور ان کی تعلیم پر عمل کرنا فضیلت کا حامل ہے۔ 12 ربیع الاول کے دن خاص وظیفہ پڑھنا۔ سوال: کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کے دن جو شخص 7 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، 7 مرتبہ یا اللہ، 7 مرتبہ یا رحمان، 7 مرتبہ یا غفور، 7 مرتبہ یا رحیم، 7 بار یا منان، 7 بار یا دیان، 7 بار یا سبحان پڑھنے کا اہتمام کرے گا وہ پورا سال خوش رہے گا۔ اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ جواب: اللہ تعالیٰ کے ناموں کا کسی بھی وقت بطور ذکر و ورد کرنا فضیلت سے خالی نہیں، البتہ ہمارے علم کے مطابق 12 ربیع الاول کے دن خاص تعداد میں مذکورہ وظیفہ پڑھنے کا ثبوت نہیں ہے، لہٰذا اس کو اس دن کے ساتھ مخصوص سمجھ کر اس کا التزام کرنا درست نہیں ہے۔ پیارے ناظرین، امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل پاور آف مسلم کو بھی لازمی سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔